بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ وہ ہے جو ہوا نہیں، موجود ہے مگر عدم سے وجود میں نہیں آیا۔ وہ ہر شے کے ساتھ ہے، نہ جسمانی اتصال کی طرح، اور وہ ہر چیز سے دور ہے، نہ جسمانی دوری کے طور پر۔ اب ہم حدیث قصہ کی طرف چلتے ہیں۔ جبرائیل نے پوچھا، اے پروردگار، کیا میں نیچے جا کر چھٹا ہو جاؤں؟ خدا نے اجازت دی اور جبرائیل نیچے اور کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بیوی نے ایک سلام بھی مس نہیں کیا۔ ہر شخص کے دو سلام ہیں، ایک بیوی کو اور دوسرا رسول اللہ کو، مگر جبرائیل نے ایک ہی سلام کیا، جبکہ چادر کے نیچے 5 ہستیاں تھیں۔ وہاں چادر کے نیچے اسے ایک ہی نور نظر آیا۔ وہ باہر سے الگ ہوتے ہیں، مگر کسی قسم کا پردہ آ جائے تو یہ ایک ہوتے ہیں۔ ہجرت کی رات ایک سادہ سی چادر میں علی سوئے، مگر کفار یہ نہ پہچان سکے کہ چادر کے نیچے کون ہے۔ جبرائیل نے ایک محمد کو سلام کیا، بلکہ ہر محمد کو سلام کیا۔ اولنا محمد، اوسطنا محمد، وکلنا محمد۔ رسول اللہ نے فرمایا، تم پر بھی سلام ہو اے خدا کی وحی کے امین۔ پھر جبرائیل بھی چادر میں داخل ہو گئے اور جبرائیل نے کہا، خدائے بلند و برتر آپ کو سلام کہتا ہے، آپ کو درود اور بزرگواری سے خاص کرتا ہے، اور کہتا ہے اپنے عزت و جلال کی قسم، بے شک میں نے نہیں پیدا کیا مضبوط آسمان، پھیلی ہوئی زمین، نہ چمکتا چاند، نہ روشن سورج، نہ گھومتے سیارے، نہ بہتا سمندر، نہ تیرتی کشتی، مگر یہ سب چیزیں ان پانچوں کی محبت میں پیدا کی۔ قرآن میں خدا نے کئی قسم کی قسمیں کھائی ہیں، سورج، چاند، ستارے، دن رات کی قسم، مگر کبھی اپنی قسم نہیں کھائی۔ یہاں خدا اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی ہے کہ میں یہ دنیا اور اس کی چیزیں صرف ان پانچوں کی محبت میں خلق کی ہیں۔ پھر جبرائیل نے کہا، خدا نے مجھے اجازت دی ہے کہ آپ کے ساتھ چادر میں داخل ہو جاؤں۔ اے رسول اللہ، کیا آپ اجازت دیتے ہیں؟ تب رسول خدا نے فرمایا، تم پر بھی سلام ہو اے اللہ کی وحی کے امین۔ ہاں، میں تجھے اجازت دیتا ہوں۔ پھر جبرائیل بھی چادر میں داخل ہو گئے اور کہا، خدا آپ لوگوں کو وحی بھیجتا ہے اور کہتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدا نے ارادہ کر لیا ہے کہ آپ لوگوں سے ناپاکی کو دور کر دے اے اہل بیت، اور آپ کو ایسا پاک و پاکیزہ کر دے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ یہ سورہ احزاب کی 33 سورہ کی آیت 33 ہے۔ آیت تطہیر سورہ احزاب کی آیت 33 کا دوسرا حصہ ہے۔ اس کا پہلا حصہ نبی کی ازواج کے متعلق ہے اور دوسرا حصہ اہل بیت سے متعلق ہے۔ آیت کے شروع میں نبی کی ازواج سے مخاطب ہے کہ اے نبی کی زوجہ، یہ 6 کام نہ کرنا۔ خدا نے اس آیت میں بیوتکنہ، تبرجنہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں جو مؤنث کے صیغہ ہے۔ دوسرے حصے میں خدا نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہر رجس سے دور رکھیں۔ یہاں خدا نے مؤنث کے صیغہ نہیں بلکہ انکم جمع مذکر کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ یہاں جو لوگ ہیں ان میں مردوں کی تعداد زیادہ ہے، یعنی آیت تطہیر کا عنوان اہل بیت ہے، نہ کہ ازواج رسول۔ ازواج پیغمبر کا احترام تقوی، اطاعت اور خدا اور رسول سے مربوط ہے۔ تقوی ختم ہو جائے اور گھر سے باہر نکل جائیں تو احترام بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر رسول طلاق دے دیں تو ام المومنین بھی نہیں رہتی۔ آیت تطہیر شروع ہوتی ہے لفظ انما سے۔ انما کی تعبیر جو حصر کے لیے ہے، یعنی کسی چیز کی تاکید کرنا، اور دوسرا لفظ ہے یرید۔ یرید کے معنی ہے ارادہ کرنے کے، یعنی اللہ کا ارادہ ہے، اور جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو ہو کر ہی رہتی ہے۔ یعنی اللہ کا قطعی ارادہ ہے کہ اے اہل بیت، تم کو ہر رجس، نجاست اور گناہ سے پاک کر دے، اور اسی کا نام عصمت ہے۔ جب اللہ نے ارادہ کیا کہ حضرت آدم کو خلیفہ بنائے تو بنا دیا، اور جس نے مانا وہ سعادت مند ہوا، اور جس نے نہ مانا وہ لعین و رجیم ہوا۔ جب اللہ نے ارادہ کر لیا کہ اہل بیت کو پاک و پاکیزہ کر دے، اور جس نے مانا وہ سعادت مند، جس نے نہ مانا وہ لعین و رجیم۔ اگلا لفظ ہے رجس، جس کے معنی ہیں نجاست اور گندگی کے۔ جو اہل بیت سے دور ہوگا وہ رجس ہوگا، اور رجس کے آگے الف اور لام ہے، یعنی الرجس ہے، جس کے معنی ہر قسم کی ناپاکی اور گناہ۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا اور منافق علی سے محبت نہیں کرے گا، یعنی جو مومن ہوگا وہ علی کے نزدیک ہوگا اور منافق کبھی علی کے نزدیک نہیں آئے گا۔
اور رسول کے زمانے میں انہیں منافق کہتے تھے، اور مولا علی کے زمانے میں خوارج، اور ہمارے زمانے میں ناصبی کہلاتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے تطہیر۔ تطہیر کے معنی ہے پاک کرنا، اور حقیقت میں نجاست اور ناپاکیوں کو دور کرنے کی تاکید ہے یہاں پر۔ اہل بیت اپنے پاک اعمال کی وجہ سے ایسے عرفہ اولا ہیں کہ گناہ کی قدرت رکھنے کے باوجود گناہ کی طرف نہیں جاتے، اور فاطمہ زہرا کا مقدس وجود ہے جو کسی صلب سے نہیں گزرا، صرف ایک صلب محمد میں آیا، اور ایک پاک رحم میں، بی بی خدیجہ کے رحم میں۔ فاطمہ کی پاکیزگی کیا بیان ہو۔ طہارت کی جس منزل پر فاطمہ زہرا ہیں، دنیا کی کوئی شخصیت اس منزل تک نہیں پہنچ سکتی، تو خدا کو یہاں کہنا پڑا ہم فاطمۃ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ رسول نے آخر اہل بیت کو چادر کے نیچے کیوں جمع کیا؟ گویا پیغمبر چاہتے تھے کہ اپنے اہل بیت کو مکمل طور پر نمایاں اور ممتاز کر دیں، اور بتا دیں کہ یہ آیت صرف انہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ مبادا کوئی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام گھر والوں اور تمام افراد کو جو آپ کے خاندان میں تھے اس آیت کا مصداق سمجھ لے۔ بعض روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ میرے اہل بیت یہی ہیں، ان سے ہر قسم کی نجاست کو ان سے دور رکھ۔ اس کے باوجود بعض مفسرین اس آیت کے مفہوم میں ازواج رسول کو بھی شامل کرتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ 2 ام المومنین بی بی ام سلمہ اور بی بی عائشہ سے روایت ہے کہ وہ چادر کے نزدیک گئیں اور چادر کے نیچے آنے کی اجازت طلب کی، مگر رسول نے منع کر دیا اور کہا تم خیر پر ہو۔ خدا کو معلوم تھا کہ لوگ ازواج کو بھی اہل بیت میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے ام سلمہ اور عائشہ کو چادر کے نیچے نزدیک بھیجا تاکہ اہل بیت اور ازواج کا فرق پتہ چل جائے۔ طہارت یہ خدائی دین، عطیہ و نعمت ہے جو خدا نے ائمہ طاہرین علیہم السلام کو عطا فرمایا۔ خدا نے یہ اعزاز انہیں رہبری اور قیادت کی بھاری ذمہ داری نبھانے کی بنا پر عطا فرمایا ہے، اور یہ ایک ایسا اعزاز ہے جس کا فائدہ سب کو پہنچتا ہے، یعنی وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ائمہ جس قدر اعزازات کے حامل ہیں، اسی قدر ان کی ذمہ داری بھی سخت ہوتی ہے۔ ان کا ایک ترک اولیٰ عام افراد کے عظیم گناہ کے برابر شمار ہوتا ہے۔ یہی امر عدالت الہی کو ظاہر کرتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔